السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ گزشتہ بجٹ میں فائنانس منسٹر مسٹر مفتاح اسماعیل نے چھوٹے ریٹیلرز کے اوپر اور شاپس کے اوپر فکس ٹیکس اسکیم اناؤنس کی، جس کے مطابق بجلی کے بلز کے اندر چھوٹے شاپ کیپر سے یا چھوٹے ریٹیلر سے فکس ٹیکس ریسیو کیا جائے گا منتھلی بیسس کے اوپر، جو بجلی کے بلوں میں لگ کے آئے گا، اور بجلی کا بل پے کرتے ہوئے آپ وہ ٹیکس بھی پے کریں گے، اور اس میں کسی قسم کی پھر آڈٹ یا ریکارڈز کا نہیں پوچھا جائے گا۔ اس حوالے سے جب یہ اسکیم فوراً ہی امپلیمنٹ ہو گئی اور لوگوں کو بجلی کے بلوں میں جب ٹیکس لگ کے آیا تو پتہ چلا کہ اس سے بے شمار بہت چھوٹے ریٹیلرز، بہت چھوٹے شاپ کیپرز کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اور جو 100 یونٹس یا 150 یونٹس سے بھی کم استعمال کر رہے تھے بجلی، ان کے اوپر بھی 6,000 روپے کا ٹیکس لگ کے آ گیا پر منتھ بیسس پہ۔ اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ چھوٹے شاپ کیپرز جو آلریڈی بہت چھوٹی انکم پہ گزارا کر رہے تھے، اپنا منیمم کچن چلا رہے تھے، ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ اپنی فیملی کا خرچہ اٹھا سکیں۔ اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ سچویشنز پیدا ہوئیں، اور میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے لوگوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ جناب ہمارے دکان بند پڑی ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر 6,000 روپے ٹیکس لگ کے آ گیا۔ صرف بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر پھر بھی ٹیکس لگ کے آ گیا۔ کچھ غریب لوگ تھے گاؤں میں، دیہاتوں میں، جن کی جو سیل ہے وہ ڈیلی سیل 2,000 سے بھی کم ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک کریانہ سٹور ہے یا اس طرح کا جو جنرل سٹورز ہوتے ہیں، ان کے اوپر 9-10% آپ کو پروفٹ ریٹ ملتا ہے، اور اگر ایک بندہ 3-4 ہزار روپے کی بھی ڈیلی سیل کرتا ہے تو وہ 10-12 ہزار روپے کما رہا ہوتا ہے، جس سے وہ اپنا منیمم خرچہ چلا رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے، پیٹرول کی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے، اور بار بار بجلی کی قیمتوں کی بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کا گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ تمام مسائل گورنمنٹ کے ساتھ بارہا شیئر کیے گئے۔ گورنمنٹ کو کہا گیا کہ یار آپ نے ٹیکس لگانا ہے تو بڑے ریٹیلرز کے اوپر لگائیں، ایسے ریٹیلرز جن کا کوئی 30-35 ہزار کا بل آتا ہے ان پہ ٹیکس لگائیں، اور چھوٹے ریٹیلرز کو اس میں سے آؤٹ کریں، تاکہ جو غربت کا معیار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور عام آدمی یا مڈل کلاس جو ہے وہ لوور مڈل کلاس میں جا رہی ہے، اور غربت کی لکیر سے نیچے جانے والوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اس میں کمی کی جا سکے۔ تو بہرحال یہ آخرکار یہ خبریں فائنانس منسٹر تک بھی پہنچیں، اور مسلم لیگ نواز کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں مریم نواز، انہوں نے بھی ٹویٹ کی تھی جس میں کہا تھا کہ جی اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل نے یہ کہا اس کے جواب میں کہ جی وہ گورنمنٹ میں یا پرائم منسٹر کے ساتھ وہ ڈسکس کریں گے اور اس کا کوئی حل نکالیں گے تاکہ لوگوں کے مسائل میں کمی کی جا سکے۔ ایکسکیوز می۔ اور اس میں پرائم منسٹر نے بھی مفتاح اسماعیل صاحب کو کال کیا، ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور ان کو کہا کہ اسمال ریٹیلرز کے ساتھ میٹنگز کی جائیں اور ان کو سیٹسفائی کیا جائے۔ اور دین گزشتہ روز ایک میٹنگ ہوئی کراچی چیمبر آف کامرس کے جو ایگزیکٹوز تھے، انہوں نے کہا، ان کی ڈیمانڈز جو تھیں وہ یہ تھی کہ بجلی کے بلوں کے اندر بے شمار ٹیکسز، ڈیوٹیز اور لیویز لگ کے آتی ہیں، آلریڈی کافی ساری ڈیوٹیز لگ کے آتی ہیں، اس میں نیلم جیلم سرچارج آپ دیکھ لیں، سیل ٹیکس آلریڈی بھی لگ کے آ رہا ہے، انکم ٹیکس کی ود ہولڈنگ بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے اور ٹیکسز اور ڈیوٹیز جو ہے نا وہ لگ کے آ رہی ہیں بجلی کے بلوں میں۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے یہ فکس ٹیکس بھی اس میں ڈال دیا تو عوام کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو کراچی چیمبر کے لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ تمام ٹیکسز جو اور ڈیوٹیز جو بلوں پہ لگ کے آ رہی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور چھوٹے ریٹیلرز کے اوپر
سیل ٹیکس جو فکس سیل ٹیکس ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اور چھوٹے ریٹیلر سے ان کی مراد یہ تھی کہ ایسے ریٹیلرز، ایسی شاپس جن کا جو منتھلی الیکٹرک کنزمپشن ہے، الیکٹریسٹی کی کنزمپشن ہے وہ 150 یونٹ یا اس سے کم ہے، ان کو اس ٹیکس نیٹ سے باہر لایا جائے اور تمام ٹیکسز جو بجلی کے بلوں پہ ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. تو یہ مین ڈیمانڈس تھیں چیمبر کی طرف سے، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ چھوٹے ریٹیلرز جو ہیں وہ سروائیو کر سکیں. اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب نے جواب دیا اور انہوں نے ایشور کیا، انہوں نے یقین دہانی کرائی شاپ کیپرز کو کہ وہ ملٹیپل ٹیکسز بجلی کے بل کے اوپر جو ہیں ان کو ختم کر دیں گے. بلکہ انہوں نے کہا کہ جی تمام ٹیکسز جو بجلی کے بلوں کے اوپر ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے جب فکس ٹیکس ریجیم امپلیمنٹ صحیح طریقے سے ہو جائے گا. تو اس کے بعد بجلی کے بل کے اوپر فکس ٹیکس کے علاوہ کوئی اور ٹیکس، کوئی اور ڈیوٹی لگ کے نہیں آئے گی. اور اس میں پھر انہوں نے کراچی چیمبر کی جو درخواست تھی کہ چھوٹے ریٹیلرز کے اوپر سیل ٹیکس کو ختم کر دیا جائے، اور اس حوالے سے مفتاح اسماعیل صاحب نے ان کی یہ ڈیمانڈ ایکسیپٹ کی. نمبر ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جن ریٹیلرز کا جو یونٹس کنزیومڈ ہیں منتھ میں وہ 150 یونٹ سے زیادہ نہیں ہیں، ان کے اوپر ریٹیل ٹیکس لگ کے نہیں آئے گا. نمبر 1. اور نمبر 2 انہوں نے کچھ اور بھی فیسلٹیز دینے کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو 6000 ٹیکس لگ کے آتا ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جن لوگوں کے نام ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہیں ہے ان کے اوپر 3000 کی بجائے 6000 لگ کے آیا کرے گا جب تک کہ وہ ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہیں ہوتے. اور ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل ہونے کے لیے آپ نے نہ صرف اپنا NTN لینا ہے، یعنی انرولمنٹ کروانی ہے FBR کے ساتھ، بلکہ اپنی 2021 کی ریٹرن آپ فائل کریں گے اور اس میں جو سرچارج ہے وہ پے کریں گے، تو تب آپ ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل ہوں گے. اور اس کے بعد جو آپ کی ریٹیلر کے اوپر جو فکس ٹیکس ہے وہ 6000 کی بجائے 3000 آنا شروع ہو جائے گا. تو فائنانس منسٹر نے یہ کہا کہ 6000 سے یہ ٹیکس جو ہے وہ کم کر کے 3000 کر دیا گیا ہے، اور جن کا بل 150 یونٹ سے جن کی کنزمپشن کم ہے اس کے اوپر ٹیکسز نہیں ہوں گے. تو یہ ایک اچھا موو ہے، پازیٹیو موو ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا مزید اگر امینڈ کیا جائے اور اس میں ایک اپر لائن اگر فکس کر لی جائے کہ جو ریٹیلرز جن کا 20,000 سے اوپر بل نہیں آتا ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا، اور 20,000 سے 40,000 کے اوپر آپ 3,000 روپے ٹیکس لگا دیں، 40 سے 60 یا 70,000 تک آپ اس کو بے شک 5,000 روپے پر منتھ کر لیں، اور اس سے اوپر جو کنزمپشن ہے اس کے اوپر آپ 10,000 پر منتھ کر لیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو لوگ کما رہے ہیں ان پہ ٹیکسز لگائے جا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں کما رہے وہ ان کے لیے ٹیکس پے کرنا بہت مشکل ہے. اور گزارش یہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ وہ ان گزارشات کو بھی کنسیڈر کریں. وی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں جو ٹیکس بیس ہے وہ کم ہے، بہت کم لوگ اپنا ٹیکسز پے کر رہے ہیں، اور ٹیکس بیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو میڈیم سائز کے جو بزنس مین ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. اور آلریڈی بہت سارے ایسے سٹیپس لیے گئے ہیں، جیسے آپ کی اگر گاڑی آپ خریدتے ہیں اور آپ نان فائلر ہیں تو ٹیکس ریٹس ڈبل ہیں. اس کے علاوہ پراپرٹیز آپ خریدتے ہیں تو وہ تو ڈبل سے بھی زیادہ 250% زیادہ ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا. یعنی نارملی 2% ہوتا ہے اگر آپ فائلر ہیں یا آپ کا نام ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل ہے، اور اگر آپ کا نام ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہیں ہے تو وہ 7% ہو جائے گا. تو آلریڈی اتنا زیادہ گیپ ہے کہ لوگ خود بخود اس طرف آئیں گے اور وہ اپنے آپ کو ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل کریں گے، اپنی ریٹرنز فائل کریں گے. تو یہ بڑھے گی آپ کی ٹیکس ریشو، ٹیکس فائلنگ کی ریشو جو ہے وہ بڑھے گی. لیکن ساتھ ساتھ ایک بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہے بٹوین دا فیکٹ کہ
جو لوگ ارن کر رہے ہیں ان کے اوپر اپنی انکم کے حساب سے ٹیکس لگایا جائے، اور جو لوگ ارن نہیں کر رہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو بزنس کرنے دیا جائے تاکہ وہ اس مشکل دور میں اپنے اور اپنی فیملی کے خرچے جو ہیں وہ برداشت کر سکیں اور وہ مزید غربت کے اندھیروں میں نہ جا سکیں۔ تو یہ بڑی ایک کسی حد تک بہتر خبر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گڈ جیسچر فرام دا فائنانس منسٹر کہ انہوں نے بہت چھوٹے ریٹیلرز جو ہیں ان کو کنسیڈر کیا ہے، ان کی ڈیمانڈز کو، اور ان لوگوں کو وہ ٹیکس نیٹ سے باہر لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ یہ جولائی کا بل آلریڈی ایشو ہو گیا اور اس میں لوگوں کے اوپر 6,000 روپیہ ٹیکس لگ کے آ چکا ہے آلریڈی، تو یہ اناؤنسمنٹ بھی فائنانس منسٹر کو کرنی چاہیے کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ امیڈیٹلی ویو آف کر دیا گیا ہے ایسے ریٹیلرز کے لیے جو سمال ہیں، 150 یونٹس یا اس سے کم وہ استعمال کر رہے ہیں، تو ان پہ ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے اور ان کا بل کریکٹ کیا جائے، ٹھیک کیا جائے، اور جو 150 یونٹ سے زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں ان کے اوپر 6,000 کی بجائے 3,000 روپیہ ٹیکس کیا جائے اس بل میں جو آلریڈی ایشو ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے لوگوں کو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے اتنے ہیوی ٹیکسز۔ تو آپ کو اندازہ ہے کہ لوگ ٹیکس پے نہیں کر رہے، بڑے جو بزنس مین ہیں وہ ایک ٹینڈنسی ہے ٹورڈز سیونگ دا ٹیکسز، تو اس میں دیکھا جائے آپ نے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا یوز کیا، سسٹمز کا آپ کا یوز ہے، آٹومیٹک رپورٹنگ ہے آپ کے اندر کہ جی اگر آپ جیسے سیل ٹیکس میں ہے کہ آپ ان پٹ ٹیکس کلیم نہیں کر سکتے جبکہ دوسرے شخص نے آؤٹ پٹ ٹیکس پے نہیں کیا کسی انوائس کے اوپر، تو یہ اچھے سٹیپس ہیں، اچھے آپ کے پاس سسٹمز اویلیبل ہیں، تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کریں، اپنے سسٹمز کو مزید بہتر بنائیں، اور امیر سے ٹیکس لیا جائے اور غریب کو ٹیکس نیٹ سے آؤٹ کیا جائے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ آئی ہوپ کہ میری یہ گزارشات پسند آئی ہوں گی آپ کو، اور آپ کے اس حوالے سے کیا کمنٹس ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ ضرور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔